اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل بنایا ہے اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو البیت الحرام البیت گھر الحرام عزت و حرمت والا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو عزت اور حرمت والا گھر ہے اسے بنایا ہے قیامن قیام کا باعث قیام کا سبب للناسی لوگوں کے لیے قیام امن کا سبب بنایا ہے والشہر اور مہینے کو الحرام حرمت والے اور حرمت والے مہینے کو بھی اس نے والہدیہ اور قربانی کے جانور کو جو کعبہ کی طرف قربانی بھیجی جائے اس جانور کو والقلائد اور گلے میں علامتی پٹے ڈالنے والے جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں ان جانوروں کو تو یہ سب کو اللہ تعالی نے فرمایا سب کو اسی نسبت سے اللہ تعالی نے عزت و احترام والا بنایا ہے ذالکا یہ اس لیے ہے لتعلموا تاکہ تم جان لو تاکہ تمہیں علم ہو جائے انا بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں فرمایا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ جانتا ہے وَأَنَّا اور بے شک اللہ بِكُلِّ ہر شیء چیز سے علیم خوب واقف ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز سے بہت خوب واقف ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 اشیاء کا ذکر کیا ہے. 4 اشیاء کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں حرمت والا بنایا ہے, عزت والا بنایا ہے. اس میں جو پہلا ہے الکعبہ, اس کے ساتھ تو خصوصاً اس کی صفت بیان کی البیت الحرام حرمت والا گھر. کعبہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے بلند, کوئی چیز بلند ہو اسے بولا جاتا ہے کعبہ. تو چونکہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ چکور ہے, چکور مربع شکل میں ہے اور یہ زمین سے بلند ہے, اس لیے اسے کعبہ کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ حرمت والا گھر ہے. اور آگے فرمایا قیام للناس, یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا سبب ہے, ان کی دنیا کے لیے بھی ان کے آخرت کے معاملات کے لیے بھی, دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے. لوگ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, کعبے کا طواف کرتے ہیں, وہاں ایک ذکر کرتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, اور وہاں جو عمرہ اور حج کے ارکان ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو اس میں ان کے لیے آخرت کے معاملات کی درستی ہے, ان کے لیے آخرت کی درستی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اسی طرح اس کعبہ سے دنیا بھر سے حج کے دنوں میں, عمرہ کے دنوں میں اور باقی عام دنوں میں دنیا بھر سے تجارتی ساز و سامان پہنچتا ہے. طرح طرح کے پھل, اناج جو انسان کو باقی کسی خطے میں نظر نہیں آتے
لیکن مسجد حرام میں، بیت اللہ کی حدود میں، کعبۃ اللہ میں، وہاں یہ انسان کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالی نے باقی مقامات پر بھی ذکر کیا، قرآن میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں، اس میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی مرکز اور جائے امن بنا دیا۔ فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی مرکز اور جائے امن بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ القصص آیت نمبر 57 اس میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، فرمایا کیا ہم نے ان لوگوں کو حرم میں آباد نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کو حرم مکہ میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے، جس کی طرف ہر قسم کا پھل لایا جاتا ہے؟ رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیت الحرام کے ساتھ قیام للناس بیان فرمایا کہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جائے امن بنا دیا ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے بھی بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، جو ظالم جابر طاقتور وہ مظلوموں اور کمزوروں کو دباتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی بیان کر دی تھی۔ یہ بیت اللہ کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی قائم تھی، تو اس وقت بھی لوگ اس کی اتنی قدر کرتے تھے۔ بیت اللہ کی حدود میں لوگ آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی حرمت زمانہ جاہلیت سے قائم چلی آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں بیت الحرام کعبہ کی حرمت بیان کر دی، پھر آگے دوسرا فرمایا والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے۔ شہر بولتے ہیں مہینہ، اور الحرام حرمت والے، یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حرمت والے مہینے یہ بھی انسانوں کے معاملات درست اور قائم رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا رجب۔ یہ بھی حرمت والے مہینے، ان کی قدر بھی زمانے جاہلیت میں قائم تھی۔ ان مہینوں میں قتال کرنا منع ہے، ان مہینوں میں قتال کرنا منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے۔ اور پھر ان حرمت والے مہینوں میں جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے، اس میں لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے، حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور محرم کے دنوں میں، حج کے دنوں میں واپسی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالی نے اسے بھی حرمت والے مہینے بنا دیا تاکہ ان کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے زائرین حج کی تعظیم کریں۔ اور رجب کو ساتھ شامل کر دیا کہ لوگ ماہ رجب میں عمرہ کے لیے جاتے تھے، تو عمرہ کی نسبت سے اللہ تعالی نے اسے حرمت والا بنا دیا تاکہ جو عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حج کرنے آ رہے ہیں لوگ ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کو کسی قسم کا گزند اور نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں والشہر الحرام کو بھی ذکر کر دیا۔ اور پھر ساتھ
بیت اللہ کی مناسبت سے، بیت اللہ کی مناسبت سے اللہ تعالی نے ساتھ والہدی والقلائد کا ذکر کر دیا۔ ہدیون بولتے ہیں وہ قربانی کا جانور جن کو حرم میں بیچا جاتا ہے، جن جانوروں کو حرم میں بیچا جاتا ہے اسے بولتے ہیں ہدیون، جو حرم مکہ میں بیچا جاتا ہے۔ جس طرح یہ ہم نے یہ پچھلی آیت میں بھی پڑھ لیا تھا، وہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 95 میں، جو احرام کے دوران شکار کرنا تو اس میں ہدیم بالغ الکعبہ کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا ہے اس کا، تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اس کو بھی شامل کیا بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے، کہ ان جانوروں کی بھی حرمت ہے، ان جانوروں کے بھی عزت و توقیر کی جائے گی۔ اور پھر آگے فرمائے کیونکہ ان کا جو گوشت ہے اس میں اس میں غریب اور فقیر شامل ہوتے ہیں، ان کو کھلایا جاتا ہے، تو اس میں انسانوں کے لیے یہ منافع ہے، یہ نفع ہے۔ اور پھر آگے چوتھی چیز بیان فرمائے والقلائد، قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے، قلادہ، قلادہ کا مطلب ہے ہار، پٹا، اور اس کی جمع قلائد۔ یہ جو ہم قربانی کے جانور، جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہم قربانی کے جانوروں کے لیے وہ پٹے نہیں لاتے، پٹے ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت پٹے، تو یہ مراد ہے۔ تو فرمایا وہ قربانی کا جانور جس کے گلے میں ہار یا پٹا ہو۔ تو چونکہ یہ بھی اہل عرب کا شروع سے معمول تھا کہ جب وہ کسی جانور کو قربانی کے لیے حرم مکہ میں بیچتے تو ان کے گلے میں پٹے ڈال دیتے، اس کی عزت کی وجہ سے، توقیر کی وجہ سے، کہ اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کی عزت و حرمت کو بھی اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، اس آیت مبارکہ میں اس کی عزت و حرمت کی وجہ سے والقلائد ان کو بھی شامل کر لیا۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں اور بہت سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، درجات ملتے ہیں، کہ بیت اللہ کے حرم میں کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کا اجر 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نماز وہاں پڑھی جائے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے۔ اس طرح کوئی اور نیکی بھی کی جائے اس کا ثواب بھی ایسے ہی ملتا ہے۔ پھر وہاں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، آب زمزم ہے، تو بہت سے اور وہاں کے نیکی کے معاملات ہیں، تو یہ سارا اللہ تعالی نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا یہ اللہ تعالی اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کعبہ کی حرمت کس لیے بنائی جا رہی ہے، حرمت والے مہینے ان کی کیسے تنظیم قائم کی جا رہی ہے، اس میں لوگوں کے لیے کیا منافع ہیں، اور ہدیہ اور قلائد اس میں کیا منافع ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم ان حرمت والی چیزوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہو یا اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 98 اس میں فرمایا اعلموا، یہ امر کا صیغہ ہے یعنی حکم کا صیغہ، فرمایا اعلموا تم جان لو، انا بے شک اللہ شدید العقاب، شدید سخت
العقاب گرفت والا ہے، بے شک تم جان لو کہ اللہ شدید گرفت والا ہے، سخت گرفت والا ہے۔ وَأَنَّا اور بے شک اللہ غفور بڑا بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا اس آیت میں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت گرفت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت والا، اپنی پکڑنے کی گرفت، عذاب کی گرفت، اپنی سختی کی گرفت، اس کا ذکر اس لیے پہلے کیا کیونکہ پچھلی آیات میں احکام کا ذکر آ گیا ہے، احکام کا ذکر آ گیا ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے کے احکام، اس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، پھر وہ شراب، جوا، انصاب، ازلام، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں شدید العقاب کا ذکر کیا کہ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاؤ۔ اگر تم اللہ کے احکام کو جھٹلاؤ گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کی گرفت سخت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی نے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہو، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی گرفت سخت ہے، لہذا اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے بچے رہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں شدید العقاب کا ذکر پہلے کیا اور ساتھ فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ کیونکہ یہاں دنیا میں شیطان کے بھی حملے ہیں، نفس کے بھی حملے ہیں، دنیا کے بھی حملے ہیں، دنیا کے فتنے ہیں، طرح طرح کی خواہشات نفسانی ہیں، انسان کو بھٹکانے کے سامان ہیں، تو انسان ان اللہ کے احکام سے بھٹک سکتا ہے۔ تو ساتھ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اگر کبھی تم بھٹک بھی جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لو، اس کی رحمت پر نظر رکھو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری نافرمانیوں کو بخش دے گا، تم پر رحمت فرما دے گا۔ اس لیے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی صفت اور رحمت کی صفت کو بیان کر دیا۔ یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان چلتا رہتا ہے، ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ کے غضب کا خوف، اور اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، جنت کی امید۔ تو یہ ایمان ان دونوں کیفیت کو کہتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں دونوں کیفیتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ان دونوں صفتوں کو اپنے سامنے رکھے، ہر حال میں ان دونوں صفتوں کو اپنے سامنے رکھے۔ اگر انسان ان دونوں صفتوں کو اپنے سامنے رکھے گا تو گناہوں سے بھی بچے گا، اور اگر گناہ ہوگے تو اصرار نہیں کرے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 99 اس میں فرمایا ما نہیں ہے علی الرسول، علی ذمہ الرسول، رسول کے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں ہے الا مگر البلاغ، پہنچا دینا، یعنی احکام کو کاملاً پہنچا دینے کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، ما وہ سب کچھ، تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو،
वमा और जो कुछ तक्तुमून तुम छुपाते हो, वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। अब ये देखें, यहाँ अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जिम्मेदारी, उसकी हुदूद बयान फरमा दी। जिस तरह हम पहले आयत नंबर 92 में भी पढ़ चुके हैं, मैंने वहां भी आपको वजाहत कर दी थी। अल्लाह ताला ने वहां भी फरमाया फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना बलागुल मुबीन, कि तुम जान लो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा जिक्र कर दिया, कुछ अहकाम बयान करने के बाद, ये जो इहराम के दौरान शिकार के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा यहाँ जिक्र कर दिया मा अल रसूल इल्लल बला, कि जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है वो सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है, अल्लाह की उतरी हुई तालीमात को पहुंचा देना, उसके अहकाम को पहुंचा देना, इबादत के अहकाम, मुआमलात के अहकाम, अदल व इंसाफ के अहकाम, तकवा के अहकाम, निकाह और तलाक के अहकाम, इंसान की रोजमर्रा जिंदगी के अहकाम, जितने भी अहकाम हैं कुरान और सुन्नत की तालीमात की शक्ल में जो अल्लाह की तरफ से उतारे जा रहे, फरमाया ये मेरे रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ उन अहकाम को पहुंचा देना है, सिर्फ उन अहकाम को पहुंचा देना है, और उनकी जिम्मेदारी लोगों को हिदायत की राह दिखा देना है, तकवा की राह दिखा देना है, नेकी की राह दिखा देना है, बस ये इनकी जिम्मेदारी है। बाकी इनका जबरन ये मनसब नहीं है कि वो जबरन लोगों को हिदायत की राह पर डाले, जबरन लोगों को तकवा की राह पर डाले, जबरन लोगों को अल्लाह की इताअत की राह पर डाले, ये इनका मनसब नहीं है, ये इनका मनसब नहीं है। नेकियों पर सवाब अता करना और गुनाहों पर, मासी पर अजाब देना, ये रसूल का मनसब नहीं, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ है। ये उसके करम पर है कि वो नेकियों पर सवाब अता करता है, ये उसके करम पर है, उसके फजल पर है, और इंसानों के गुनाहों पर अपनी सिफत अदल की वजह से वो उनको अजाब देता है, सजा देता है। ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया हुआ है, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया, ये रसूल का मनसब नहीं। तो फरमाया वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, इसलिए आगे अल्लाह ताला ने अपनी सिफत को बयान फरमा दिया कि मेरे रसूल ने जो पैगाम पहुंचा दिया कामिलन, ये उनकी जिम्मेदारी अदा हो गई। आगे जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, जाहिरन अपने अज़ा से कर रहे हो, लोगों के सामने कर रहे हो, या जो कुछ अपने दिल में छुपाया हुआ है इस्लाम के खिलाफ, इनाद, तअस्सुब, मुनाफिकत, तो जाहिरन व बातिनन वो सब कुछ अल्लाह जानता है, और अल्लाह तुमसे इस बात का हिसाब लेगा। इसके बाद है आयत नंबर 100 सूरतुल माइदा, उसमें फरमाया कुल फरमा दे, ला नहीं, यस्तवी बराबर हो सकते, कुल फरमा दे ला यस्तवी नहीं बराबर हो सकते, अल हबीसु नापाक व तय्यिबु और पाक, फरमा दीजिए ए हबीब आप फरमा दें कि पाक और नापाक दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलऊ अगरचे आजबा का, आजबा बड़ी लगे का आपको, कसरतु कसरत अल हदीसी नापाक चीजों की, वलऊ आजबा का कसरतुल हदीस, फरमाया अगरचे नापाक चीजों की कसरत आपको भली लगे, तो तब भी नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। फत्तकू
فتقو پس تم ڈرو اللہ اللہ سے، یا اولی والو اے والو الالباب عقل، لبن کی جمع الباب یعنی عقل، عقل الالباب، اولو الالباب کا مطلب عقل مندو، اولو الالباب عقل مندو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، فتقوا اللہ یا اولی الالباب پس اے عقل مندو تم اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، لعلہ تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو ناپاک اور پاک ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں ناپاک اور پاک سے مراد ہے، ناپاک سے مراد ہے کفر، ناپاک سے مراد ہے شرک، ناپاک سے مراد ہے ضلالت گمراہی، ناپاک سے مراد ہے ظلم تعدی، ناپاک سے مراد ہے منافقت، ناپاک سے مراد ہے معصیت نافرمانی، اور والطیب پاک سے مراد ہے ایمان، پاک سے مراد ہے اسلام، اللہ کی اطاعت فرما برداری، پاک سے مراد ہے ہدایت، پاک سے مراد ہے اللہ کی اطاعت، پاک سے مراد ہے عدل و انصاف۔ تو ناپاک اور پاک اللہ تعالی نے فرمایا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر نہیں ہوگا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 28 میں، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، فرمایا کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی جو مؤمنین صالحین ہیں وہ زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح ہو جائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقین کو، پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی مؤمنین صالحین مفسدین کی طرح نہیں ہو سکتے، فسادیوں کی طرح نہیں ہو سکتے، اور جو متقین ہیں وہ بدکاروں کی طرح، فاجروں کی طرح وہ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے سورۃ القلم اس کی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فرمایا کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کی طرح نہیں ہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں انجام کے لحاظ سے بھی نہیں ہوں گے، آخرت میں انجام کے لحاظ سے بھی نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے انجام میں اور ان کے بدلے میں فرق ہوگا، دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں بھی فرق ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَدِيثِ، فرمایا اگرچہ معاشرے میں کثرت سے ناپاکی پھیل جائے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَدِيثِ، اے مخاطب اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی بلائی، ناپاک چیزوں کی کثرت بلی لگے، یعنی ناپاک چیزوں کی کثرت تمہارے دل کو بھائے،
تمہیں ظلم پسند آئے, تمہیں کفر پسند آئے, شرک پسند آئے, ضلالت گمراہی پسند آئے, بے ایمانی پسند آئے, بددیانتی پسند آئے, ظلم جبر کرنا پسند ہے, کسی کا حق کھانا تمہیں پسند آئے. فرمایا اگرچہ تمہیں یہ حباست کی کثرت یہ تمہیں بلی بھی لگے تو تب بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے, تب بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ لینا کہ اس وقت جو تقریباً 200-300 سالوں سے 200 سالوں سے تقریباً مسلمان مغلوب ہے, مسلمان مغلوب ہے, اور جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ اس وقت غالب ہیں, جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ اس وقت غالب ہیں, وہ عیش و عشرت میں ہیں, دنیا کے ہر طرح کی آسائشیں انہیں میسر ہیں, کفر ان کے پاس ہے اور باقی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. وہ جس پر چاہے دنیا میں پابندی لگا دیتے ہیں, کبھی کسی ملک پر فضائی پابندی لگا دیں, کسی پر تجارت کی پابندی لگا دیں, ٹریڈنگ پابندی لگا دیں, کسی پر اور طرز کی پابندی لگا دیں, ہر طرح کے دنیا پر ظلم و جبر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھی بلی لگے لیکن پھر بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. آپ یہ ہم اپنے ملک پاکستان کا حال دیکھ لیں, پاکستان میں کیا حال ہوا ہے. کرپشن عروج پر ہے, بددیانتی عروج پر ہے, جھوٹ عروج پر ہے, وعدہ خلافی عروج پر ہے, منافقت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, چھائی ہوئی ہے, ہر محکمے میں جھوٹ داخل ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک الا ماشاء اللہ ہر بندہ کرپشن میں ملوث ہے, ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہے, ایک دوسرے کے حقوق غصب کر رہا ہے. تو ہر طرف یہ دور ہے. پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی, سود بھی ہر طرف, سود کے کاروبار ہیں, شراب ہو رہی ہے, جوا کی طرح طرح کی شکلیں ہیں, اور لوگ بینکوں سے قرض لے کر وہ ہڑپ کر جاتے ہیں, عوام کا مال کھا جاتے ہیں, جو اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ایم این اے ایم پی ایس الا ماشاء اللہ حرام ہو رہی عام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں بلی لگے, اے انسان تیرے نفس کو بلی لگے, لیکن پھر بھی وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتے, پاک کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ. ان ظاہری عیش و عشرت سے, ظاہری شیطان کے ہتھ کنڈوں سے, دنیا کے ہتھ کنڈوں سے, نفس کے ہتھ کنڈوں سے اللہ سے ڈر کر رہو. شیطان کے دام میں نہ پھنسو, نفس کے دام میں نہ پھنسو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سے ڈرنے میں, اس کے احکام پر عمل کرنے میں, پرہیزگاری اختیار کرنے میں, اس میں انسان کی فلاح ہے, اس میں انسان کی فلاح ہے. اس کے بعد آیت نمبر 101, اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا نہ, تسألو تم سوال کیا کرو, ان متعلق اشیاء چیزوں کے. فرمایا اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو, ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائے, لکم لیے تمہارے, تسوکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں. فرمایا جس وقت جن پر قرآن خاموش ہو تو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر مشقت میں وہ تمہیں ڈال دیں اور وہ تمہیں بری لگے. وَإِنْ, اور اگر, تسألو تم سوال کرو گے, عنہا ان چیزوں کے بارے میں, ہینا جس وقت, ينزل
نازل کیا جا رہا ہے القرآن قرآن، تبدا ظاہر کر دی جائیں گی لکم تمہارے لیے. فرمایا اگر تم ان چیزوں کے بارے میں اس وقت سوال کرو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو پھر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی ان کا حکم تم پر ظاہر کر دیا جائے گا. افا درگزر کیا ہے اللہ نے انہا ان سوالوں سے، اللہ نے ان سوالوں سے، ان باتوں سے تم سے درگزر کیا ہے. واللہ اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا، حلیم بردبار ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے. قد بے شک، اگلی آیت بھی ہم ساتھ پڑھ لیں گے، اس کا بھی لنک ساتھ ہے اس کے، آیت نمبر 102. قد بے شک سآلا سوال کیا، ہاں ان چیزوں کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من سے قبلکم قبلی پہلے، کم تم سے، قد سآلا قوم من قبلکم بے شک تم سے پہلے بھی کسی قوم نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا. ثم پھر اصبحو وہ ہوگے بیہا ان کے ساتھ کافرین منکر، پھر وہ ان کے انکاری ہوگے، پھر وہ ان کے منکر ہوگے، یعنی جب وہ بیان کر دی گئی تو پھر وہ ان کے منکر ہوگے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے، ایمان والوں کو نصیحت کی ہے. فرمایا کہ تم جن چیزوں پر قرآن خاموش ہو ان کے بارے میں تم سوال مت کرو. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، لیکن بہت کم سوال کرتے تھے، اور ان کا جو سوال آقا علیہ السلام سے جو سوال کرتے تھے وہ ان سوالوں کے متعلق سوال کرتے تھے جن کے متعلق احکام نازل ہو چکے تھے، اور وہ ان کے متعلق تفصیل پوچھنا چاہتے، ان کے متعلق تفصیل پوچھنا چاہتے یا وضاحت طلب کرنا چاہتے تو ان کے متعلق سوال کرتے. جس طرح قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 13 سوالوں کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے 13 سوال جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ائمہ نے تحقیق کیا اس پر کہ صرف 12 سوالات صحابہ کرام نے کیے تھے. آپ اندازہ کر لیں، 12 سوالات جن کا ذکر قرآن میں ہے، باقی احادیث میں ذکر ہے کئی اور سوالوں کا. مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. آپ سے وہ انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم مال میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، پھر آگے انفاق کے بارے میں وضاحت کر دی. اس طرح سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں کیا آپ سے یسألونک عن الشہر الحرام قتال کی، کیا آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بھی. پھر اللہ تعالی نے آگے اس کا جواب دے دیا ہے، حدیث فرما دی کہ ان میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، وہ جواب آ گیا. تو جو احکام نازل ہو چکے تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام جس کی سمجھ نہ آتی وہ سوال کر لیتے، لیکن جس کے بارے میں قرآن خاموش، احادیث مبارکہ خاموش، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب سے سوال مت کرو، کیونکہ اس کی بہت سی بعض وجوہ ہیں کیوں منع فرمایا. ایک تو اس میں ایمان والوں کا نام لے کر جو بعض منافق لوگ حضور سے استہزاءً سوال کرتے، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر، تو اس حکم میں
ایمان والوں کو حکم دے کر ان کو بدرجہ اولا منع کر دیا گیا کہ خبردار تم لغب سوال استہزان ٹھٹا کے طور پر میرے رسول سے مت کرو، کیونکہ وہ احادیث میں آتا ہے کہ بعض ان میں سے استہزان سوال کرتے، وہ ان میں سے کوئی پوچھتا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، یعنی اس طرح لغب سوال کرتے کہ میرا باپ کون ہے، اور ان میں سے بعض کوئی کہتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ اونٹنی کہاں ہے، اس طرح حضور سے لغب سوال کرتے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ صحیح البخاری میں ہے، حدیث نمبر 4626، 4626۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے منع فرما دیا، اور بعض احکام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموشی ہوتی تو اس بارے میں بھی منع فرما دیا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کی آیت نازل ہو گئی کہ حج کرنا فرض ہے، تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا ہر سال میں؟ حضور خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا، حضور خاموش رہے۔ پھر آپ نے جواب دیا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ حدیث مبارک ہے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اس کا یہ بھی شان نزول بیان ہوا ہے، یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3066، 3066۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا ہے، اے ایمان والو جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہو، حدیث خاموش ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دیا تو تمہیں بری لگے گی۔ اگر حضور فرما دیتے کہ تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہم پر فرض نہ ہو جاتا، وہ تو ہم پر فرض ہو جاتا، تو پھر ہم میں سے کون استطاعت رکھتا، کون طاقت رکھتا؟ آج دیکھیں جو ہم پر نماز پنجگانہ فرض ہے، کتنے لوگ اس سے غافل ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، کتنے لوگ غافل ہیں، نہیں رکھتے۔ تو اس لیے فرمایا یہ تمہاری آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہے کہ تم ان پر بے جا سوال نہ کرو۔ فرمایا ہاں جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو، اگر اس وقت تم ان احکام کے متعلق سوال کرو گے تو پھر تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی، پھر تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی۔ جس طرح وہ میں نے آپ کو بتا دیا کچھ قرآن سے مثالیں دے کر کہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، لیکن جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، وہ اپنے اوپر تم اضافی ذمہ داری نہ ڈالو۔ عفو اللہ عنہا، یہاں ساتھ اللہ تعالی نے اصول بیان فرما دیا، یہاں ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جن چیزوں پر قرآن و سنت خاموش ہیں وہ فرض نہیں ہے، یعنی ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، فرض نہیں کیا گیا، یا ان کسی چیز سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، حرام نہیں کیا گیا۔ فرمایا عفو اللہ عنہا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، وہ معاف ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بے جا پابندیاں عائد کرتے ہیں، جس طرح میں آپ کو لیکچر کے دوران بہت سی مثالیں جب آپ مجھ سے سوال کرتے مختلف چیزوں کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر قرآن و حدیث خاموش ہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو بعض چیزوں پر جو آپ بعض اجتہادی نئے مسئلے پوچھتے ہیں تو بعض چیزوں کو بتاتا ہوں یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یا اس پر قرآن و سنت خاموش ہے، یہ انسان کی طبیعت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، قرآن و حدیث ان پر خاموش بھی ہوتا ہے تو پابندیاں لگاتے ہیں، مسلمانوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اور بعض چیزوں پر قرآن و حدیث خاموش ہیں لیکن مسلمان کرتے ہیں تو وہ اس پر حرام کے فتوے جاری کرتے ہیں یا فرض واجب کے پابندی کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جن پر اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، احکام خاموش ہیں، وہ اللہ نے معاف کر دیے، عفو اللہ عنہا۔ اس پر میں آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جی کے بارے میں، جی
پنیر کے بارے میں اور جنگلی گدھے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، حلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے، اور جس سے اللہ نے سکوت کیا وہ معاف ہے، جس سے اللہ نے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1732، حدیث نمبر 1732۔ یعنی یہ جو عام چیزیں ہماری روزمرہ کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جن میں قرآن و حدیث خاموش ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ جائز ہے۔ گھی، پنیر، دہی، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کے کھانے، بریانیاں، اور یہ فاسٹ فوڈ، اور یہ طرح طرح کی چیزیں، پھل، سبزیاں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اب نکلتی آ رہی ہیں، فرمایا جن سے اللہ خاموش ہے وہ حلال ہے، وہ حلال ہے، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، اصول خاموش ہیں، اور وہ ہم پر معاف ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ غفور علیم، اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پائے گا، اور اگر کسی سے کمی کجی ہو گئی تو فرمایا تب بھی اللہ تعالیٰ فوری کسی کی گرفت نہیں کرتا جب تک کو وہ اللہ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی نہ کرے، وہ حلیم ہے، حلیم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قد سال قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا لیکن پھر وہ ان کے کافر ہو گئے۔ آپ وہ دیکھیے جو چیزوں کا سوال ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں، انہوں نے منع بھی کیا نہ مجھ سے کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، بعد وہ اس کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے آسمان سے ہان اتارے، دسترخوان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے دعا کر دی، وہ آسمان سے دسترخوان اتر آیا، لیکن بعد میں لوگ منکر ہو گئے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی طرح وہ آپ بنی اسرائیل کا وہ گائے ذبح کرنے والا واقعہ وہ یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیں، لیکن وہ سوال کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اللہ کی طرف سخت پابندیاں لگتی چلی گئی، تو وہ خود ہی اپنے اوپر بوجھ لاتے چلے گئے، اپنے اوپر بوجھ لاتے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایسی چیزوں کی جاسوسی مت کرو جن سے اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اس میں انسانوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔